السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی معتبر اور مستند کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی مشہور شرح نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 968 سے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التبکیر الی العید۔ وقال عبداللہ بن مسلم ان کننا فرغنا فی هذه الساعة وذلك حین التسبیح۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء۔ فقام خالي ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جذعة خير من مسنة قال جعلها مكانها او قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك۔ عید کی نماز کے لیے جلدی روانہ ہونے کا بیان۔ صبح کے اولین وقت میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہیے، اور حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک اس وقت ہم نماز عید سے فارغ ہو جاتے تھے اور یہ چاشت کی نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، یعنی اول وقت عید کی نماز کے لیے روانہ ہونا چاہیے اور اول وقت میں نماز عید ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن بسر، ان کی کنیت ہے ابو صفوان اسلمی مازنی ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ یہ 88 ہجری میں حمص میں اچانک انتقال کر گئے تھے، اس وقت وہ وضو کر رہے تھے۔ ملک شام میں انتقال کرنے والے یہ آخری صحابی ہیں۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ 417۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے۔ یزید بن خمیر الرحبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بسر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے لیے نکلے۔ انہوں نے امام کی تاخیر پر انکار کیا اور کہا بے شک اس ساعت میں تو ہم نماز عید سے فارغ ہو جاتے تھے اور یہ چاشت کی نماز کا وقت تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، زبید سے و شعبی سے و حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے اس دن میں جس کام سے آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، وہ یہ ہے، یعنی عید کے دن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں اور نحر یعنی قربانی کرتے ہیں۔ پس جس نے یہ کام کیے، یعنی پہلے نماز پڑھی اس کے بعد پھر قربانی کی، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، قربانی دی، تو وہ صرف گوشت ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیشگی کیا ہے، تیار کیا ہے، اس میں عبادت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے قربانی دینا، جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی نہیں ہے، بس صرف گوشت ہے۔ پھر حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں پھر میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا جانور، یعنی میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دی، اور میرے پاس ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے اور وہ 1 سال کے بکرے سے زیادہ موٹا اور فربا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذبح کر دو، یا یہ فرمایا اس کو ذبح کر دو، اور تمہارے بعد یعنی تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی میں کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کی ادائیگی ہے عید الاضحیٰ میں، اور پھر اس کے بعد قربانی دینا ہے۔ اگر کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار سے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ اجازت دی کہ وہ 6 ماہ کا بکرا بھی قربانی کے لیے ذبح کریں، لیکن ان کے علاوہ
کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 953 میں گزر چکی ہے۔ الجزع کے فقہی معانی، اس حدیث شریف میں جزع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں الجزع کا لفظ ہے اونٹ کے لیے۔ جب الجزع کا لفظ استعمال ہو تو فقہائے احناف، شوافع، حنابلہ، ظاہریہ اور جعفریہ کے نزدیک اس کے معنی ہے جزع کہتے ہیں اس اونٹ کو جو 4 سال پورے کر کے 5ویں سال میں داخل ہو جائے، اور جب بیل کے لیے جزع کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہے وہ بیل جو 2 سال پورے کرے اور تیسرے سال میں داخل ہو، اور فقہائے احناف کے نزدیک اس کا معنی ہے 1 سال کا بیل۔ اور جب گھوڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو فقہائے احناف کے پاس اس کا معنی ہے جو 4تھے سال میں داخل ہو، اور جب جزع کا لفظ دمبے کے لیے استعمال کیا جائے تو حنفیہ، شافعیہ اور ظاہریہ کے نزدیک اس کے معنی ہے جو پورے 1 سال کا ہو، اور حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کا ہو۔ اور جب بکرے کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس کے معنی ہے جو 1 سال سے کم ہو یا 6 ماہ کا ہو۔ باب فضل العمل فی ایام التشریق، ایام تشریق میں عمل کی فضیلت۔ ذی الحج میں جو ایام تشریق ہیں ان میں عمل کی کیا فضیلت ہے بات بتائی جا رہی ہے۔ تشریق کا لفظ شرق اللحم سے ماخوذ ہے، جب گوشت کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے پھیلا دیا جائے تو اس کو شرق اللحم کہتے ہیں، کیونکہ قربانی کے گوشت کو منی میں سکھایا جاتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تشریق کے معنی ہے سورج کا چمکنا۔ ہدی اور قربانی کی اونٹنیوں کو اس وقت تک نحر نہیں کیا جاتا تھا جب تک سورج طلوع ہو کر چمکنے نہ لگتا ہو، اسی لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ تشریق سے مراد عید کی نماز ہے، کیونکہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی تھی جب سورج طلوع ہو کر اچھی طرح بلند ہو جائے، جیسا کہ امام ابو عبید نے سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جامع شہر کے سوا جمعہ اور تشریق جائز نہیں ہے، یعنی نماز جمعہ اور نماز عید جائز نہیں ہے۔ الخلاصہ میں مذکور ہے، ذکر ہے قربانی کے ایام 3 دن ہیں اور تشریق کے ایام بھی 3 دن ہیں، اور تشریق 4 دن تک جاری ہے، اور 10 ذی الحج کا دن نحر کے ساتھ یعنی قربانی کے ساتھ خاص ہے، اور 13 ذی الحج تشریق کے ساتھ خاص ہے، اور ان کے درمیان 2 دن نحر اور تشریق دونوں کے لیے ہیں۔ یعنی ایام تشریق جیسے عام طور پر ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، وہ ایام تشریق ہیں 9 ذی الحج سے، 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں 23 نمازوں میں جملہ تکبیر کہنا واجب ہے، البتہ ان 5 دنوں میں 3 دن قربانی کے ہیں، 10 ذی الحج، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ساتھ خاص ہیں۔ تیسرے دن مغرب سے پہلے قربانی کر دینا چاہیے، اس کے بعد پھر اگر قربانی کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی کا وقت گزر چکا ہوگا۔ وقال ابن عباس واذکروا اللہ فی ایام معدودات، ایام العشر والایام المعدودات ایام التشریق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، اور تم اللہ کو یاد کرو چند متعینہ دنوں میں، یعنی اور ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو، اس سے مراد ایام معدودات سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ جن دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا وہ دنوں سے مراد ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مقررہ دنوں میں وہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیں۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ سورہ حج آیت نمبر 28، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے قرآن مجید کے الفاظ کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ایام معدودات سے مراد 11، 12 اور 13 ذی الحج کے جملہ 3 دن ہیں۔
متقدمین کا ایام معدودات اور ایام معلومات کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ ایام معدودات سے کیا مراد ہے اور ایام معلومات سے کیا مراد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایام معلومات ذی الحج کے 10 دن ہیں اور ایام معدودات سے مراد ذی الحج کا 10واں، 11واں اور 12واں دن ہے۔ جملہ یہ 3 دن ایام معدودات ہیں، اور یہی حسن اور قتادہ کا قول ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ ایام معلومات نحر یعنی قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحج، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور یہی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کا قول ہے۔ ان کو معدودات اس لیے فرمایا کہ ان کی تعداد کم ہے، اور قربانی کے ایام کو معلومات اس لیے فرمایا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ قربانی کے دن ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایام معلومات سے مراد قربانی کے دن ہیں، 10، 11، 12، اور حضرت علی اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ اس سے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن مراد ہیں۔ ایام معلومات سے مراد 10، 11، 12 ذی الحج ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام طحاوی نے کہا سورہ حج کی آیت 28 میں ایام معلومات سے مراد قربانی کے دن ہیں، اور انہی کو سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں ایام معدودات فرمایا۔ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحج کے 10 دنوں میں، ابتدائی جو 10 دن ہوتے تھے ان دنوں میں کسی ضرورت سے بازار کی طرف نکلتے تو وہ دونوں تکبیر پڑھتے تھے۔ بازار میں بھی وہ لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر ان کی تکبیر کے ساتھ لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے میں تکبیر پڑھتے تھے۔ اہل مسجد اس تکبیر کو سن کر تکبیر پڑھتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے، پھر بازار والے اس کو سن کر تکبیر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ تکبیر کی آواز سے منا گونج اٹھتا تھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ان دنوں میں منا میں تکبیر پڑھتے تھے، اور نمازوں کے بعد اور اپنے بستر پر اور اپنے خیمے میں اور اپنی مجلس میں اور اپنے چلنے پھرنے کی جگہوں میں، ان تمام ایام میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کثرت سے اللہ اکبر کا ورد کیا کرتے تھے۔ وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور محمد بن علی نے نفل نماز کے بعد تکبیر پڑھی۔ اس سے مراد ہیں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہاں پر محمد بن علی سے مراد جو امام باقر کے نام سے معروف ہیں وہ مراد ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوترے۔ اس تعلیق کو امام دارقطنی نے المؤتلف میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ابو وہنا نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے سنا، وہ ایام تشریق میں منا میں نوافل کے بعد تکبیر پڑھ رہے تھے، یعنی نفل نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ اللہ اکبر کا ورد کثرت سے جاری رکھتے تھے۔ الصفاق کسی نے کہا ہے کہ اس پر محمد بن علی کی کسی نے متابعت یعنی ان کی کسی نے پیروی نہیں کی۔ بعض شافعیہ نے کہا کہ نوافل اور جنائز کے بعد تکبیر پڑھی جائے، یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ امام مالک کے اس میں 2 قول ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ تکبیرات فرائض کے ساتھ مختص ہیں، صرف فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جائے، یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ امام شافعی اور باقی فقہا کا بھی یہی قول ہے، وہ صرف فرائض کے بعد تکبیرات کو جائز کہتے ہیں۔ جماعت کے بعد تکبیر پڑھنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہی امام احمد کی مشہور روایت ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم نے کہا تنہا نماز پڑھنے والا بھی تکبیر کہے، اور صحیح یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور فتاوی قاضی خان میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایام تشریق میں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے احناف کے پاس،
چاہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے یا تنہا نماز پڑھی جائے، تنہا پڑھنے والا بھی بلند آواز سے تکبیر کہے۔ حدیث نمبر 969 حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن عرعرہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، سلیمان سے، وہ مسلم البطین سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ذی الحج کے ان 10 دنوں میں، یعنی ابتدائی 10 دنوں میں ان تکبیرات کے پڑھنے سے کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ ذی الحج کے دنوں میں تکبیرات سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی شخص نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال دیا اور کچھ واپس نہیں لایا۔ یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اتنے اہم اور فضیلت والے ہیں کہ ان میں تکبیرات کا عمل کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں جہاد کے مقابلے میں بھی اس کو افضل عمل کہا گیا۔ البتہ اگر کوئی جہاد میں جائے اور اپنی جان بھی قربان کر دے اور اپنا مال بھی قربان کر دے تو ایسا شخص پھر ان لوگوں سے جو ان دنوں میں تکبیر پڑھتے ہیں اور ایام ذی الحج میں عمل کرتے ہیں ان سے بہتر ہوگا وہ شخص جو شہید ہو جائے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں محمد بن عرعرہ پہلے، دوسرے راوی ہیں شعبہ بن حجاج، تیسرے راوی ہیں سلیمان اعمش، چوتھے ہیں مسلم بن ابی عمران الکوفی، پانچویں سعید بن جبیر، تابعی ہیں یہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی ہیں۔ ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنا نفلی عبادات سے افضل ہے نہ کہ فرائض سے۔ اور جان اور مال کو خطرے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں محلب نے کہا ہے کہ ایام تشریق میں عمل تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا مسنون ہے اور یہ نفل نماز سے افضل ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ فرض نماز اور فرض روزے سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں اور ان دنوں میں آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان ایام کو کھانے اور پینے کے لیے فارغ یعنی خالی رکھنا چاہیے۔ لہذا جب ان دنوں میں عمل سے مراد تکبیر کو لیا جائے تو پھر کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ ایام تشریق کو کھانے اور پینے کے دن کہا گیا، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے، اسی لیے ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے سوا جو اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال دے، اس کا معنی ہے وہ اپنی جان، اپنے ہتھیار اور اپنے گھوڑے کے ساتھ جہاد کرے، پھر وہ قتل ہونے سے محفوظ رہے گا یا دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور یہی جان اور مال کو خطرے میں ڈالنے کے معنی ہے۔ اور یہ عمل ان ایام میں بھی افضل ہے اور دوسرے ایام میں بھی افضل ہے، حالانکہ اس صورت میں وہ تکبیرات تشریق نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ کچھ واپس نہ لایا ہو، وہ مجاہد دشمنان اسلام سے جنگ کرنے والا کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی اس کا مال وغیرہ میدان جہاد میں خرچ ہو جائے اور وہ تنہا واپس آئے یا وہ خود بھی واپس نہ آئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ جہاد کا افضل اعمال ہونا اور بعض دنوں کی بعض دنوں پر فضیلت۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے درجات الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، اور اس کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانے کا کوئی حصہ دوسرے زمانے سے افضل ہوتا ہے، جیسے بعض مقامات دوسرے مقامات سے افضل ہوتے ہیں، جیسے مکہ شریف اور مدینہ شریف کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، اور ذی الحج کے 10 دن سال کے دوسرے دنوں سے افضل ہیں، اور ان 10 دنوں میں
ان 10 دنوں میں سے یوم عرفہ سب سے افضل ہے، اور ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت سے باہر لایا گیا۔ علامہ داودی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ایام تشریق جمعہ سے افضل ہے، کیونکہ ایام تشریق میں کبھی جمعہ بھی آتا ہے، ورنہ ایک چیز کی اپنے اوپر فضیلت لازم آئے گی۔ لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس باب کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن سال کے دوسرے دنوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، خواہ ان 10 دنوں میں جمعہ ہو یا نہ ہو، لیکن عموماً 10 دنوں میں جمعہ ایک بار تو کیسے بھی آتا ہے، اور ان ایام جمعہ کا دن دوسرے دنوں میں جمعہ کے دن سے افضل ہے۔ یعنی عام دنوں کا جمعہ اپنی جگہ ایک اہمیت فضیلت رکھتا ہے، لیکن ایام تشریق میں جو جمعہ آتا ہے ایام تشریق کی وجہ سے، پھر جمعہ کی وجہ سے اس کی دگنا فضیلت، اس کی ڈبل فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ اس ایام تشریق کی فضیلت بھی ہوگی اس میں، اور جمعہ کی بھی فضیلت ہوگی، دو فضیلتیں جمع ہوگی۔ باب التکبیر ایام منی واذا غدا الی عرفہ وکان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبتہ بمنی فیسمعہ اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج منی تکبیرا۔ ایام منی میں، اور جب صبح کو عرفہ کی طرف جانا ہو تکبیر پڑھنے کا بیان۔ منی میں جب قیام ہو حاجیوں کا، اور دوسرے دن جب ان کو عرفہ کو روانہ ہونا ہے اس دن بھی ان کو تکبیر پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ منی میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر پڑھتے تھے، اس تکبیر کو اہل مسجد سن کر تکبیر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، آپ کی تکبیر کو سن کر مسجد میں موجود لوگ بھی تکبیر پڑھتے تھے، اور بازار والے بھی تکبیر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ منی تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ اس تعلیق کی اصل سنن سعید بن منصور میں ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما منی میں ان دنوں میں یعنی ایام تشریق میں ذی الحجہ کے دنوں میں نمازوں کے بعد تکبیر پڑھتے تھے، اور اپنے بستر پر، اور اپنے خیمے میں، اور اپنی مسجد میں، اور اپنے راستوں میں، ان تمام ایام میں تکبیر پڑھتے تھے۔ بہرحال اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اور تکبیر کا ورد جاری رکھتے تھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، چاہے بستر پر ہوں یا مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، ہر جگہ ایام تشریق میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اس تعلیق کی اصل سنن بیہقی جلد 3 صفحہ 312 میں ہے، باب 11 میں اس کا مفصل تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ وکانت میمونۃ تکبر یوم النحر وکن النساء یکبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا عید الاضحیٰ کے دن تکبیر پڑھتی تھی، اور خواتین ابان بن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزند ابان بن عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے ایام تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ مسجد میں تکبیر پڑھتی تھیں۔ اس تعلیق کی اصل سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 316 میں مذکور ہے۔ ائمہ مذاہب کے نزدیک تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف کے نزدیک تکبیر تشریق واجب ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نمازوں کے بعد شہر کی جماعت مستحبہ میں تکبیر مشروع ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد شہر کی ان مساجد میں جن میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، ان مساجد میں تکبیر پڑھنا مشروع ہے۔ لہذا وتر، نماز عید اور سنن اور نوافل کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے، اور نہ مسافروں پر واجب ہے، اور مشروع یعنی جائز ہے، نہ مسافروں پر واجب ہے اور نہ تنہا نماز پڑھنے والوں پر۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل کا مشہور مذہب ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے کہا، ہر اس شخص پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے جو فرض نماز پڑھے، خواہ وہ نماز پڑھنے والا مقیم ہو یا مسافر ہو۔
تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ہر صورت میں ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد نماز پڑھنے والے پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا تنہا نماز پڑھے، یا جماعت کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں سلام پھیرنے کے بعد تکبیر پڑھے۔ اسی طرح وہ مقیم ہو نماز پڑھنے والا یا حالت سفر میں ہو، ہر حال میں اس پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نوافل اور جنائز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھے، اور مسافروں پر تکبیر تشریق نہیں ہے جب ان کے ساتھ مقیم نہ ہو۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تکبیرات فرائض کے ساتھ خاص نہیں ہے، نوافل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح البتہ امام شافعی کے پاس مسافر پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، کب؟ جبکہ نماز پڑھنے والے سب کے سب مسافر ہوں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی مقیم ہو تو پھر سب تکبیر کہیں۔ ائمہ مذاہب کے نزدیک تکبیرات تشریق کی ابتدا اور انتہا کا وقت، یعنی جو فقہاء ہیں ان کے پاس تکبیرات تشریق کا وقت کیا ہے، ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے۔ ہمارے اصحاب کے نزدیک یوم عرفہ کو نماز فجر کے بعد تکبیر تشریق شروع کی جائے، یعنی نماز فجر کے بعد سے 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یوم نحر کو عصر کے بعد تکبیر ختم کر دی جائے۔ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تکبیرات تشریق صرف جملہ 8 نمازوں میں ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق ختم ہو جائیں گی۔ جملہ 8 نمازوں میں تکبیر پڑھنا آپ کے پاس واجب ہے، جبکہ صاحبین کے پاس 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات شروع ہوں گی اور 13 ذی الحجہ کے عصر میں ختم ہوں گی۔ جملہ 23 فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، علقمہ اور اسود اور ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے کہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ کے عصر پر ختم ہو جائے گی، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تکبیر ختم کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، ابو ثور اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ یوم النحر کی ظہر سے تکبیر شروع کرے، یعنی 10 ذی الحجہ عید کے دن کی ظہر سے تکبیر شروع کرے اور آخر ایام تشریق کی صبح کو ختم کر دے، یعنی 13 کی فجر کے بعد تکبیر کو ختم کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو یوسف سے بھی ایک ہی روایت ہے، اور امام احمد کے نزدیک مستحسن بہتر یہ ہے کہ یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ عید کے دن کی ظہر سے تکبیر شروع کرے اور جس دن منا سے روانگی ہو اس دن ظہر تک تکبیر پڑھے۔ حدیث نمبر 970 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مالک بن انس قال حدثني محمد بن ابی بکر الثقفی قال سألت انسا ونحن غادیان من منى الى عرفات عن التلبیة کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک بن انس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے محمد بن ابی بکر الثقفی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تلبیہ کے متعلق سوال کیا، اور اس وقت ہم دونوں صبح کو منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ سوال کیا تھا؟ سوال کیا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا، یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا تو اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا تو کوئی اس پر انکار نہیں کرتا تھا، یعنی شرعاً گنجائش اجازت ہے کہ ان دنوں میں ایام تشریق میں تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھے اور جو تکبیر پڑھنا چاہے وہ تکبیر پڑھے۔ تلبیہ میں تکبیر کو داخل کرنے کا حکم۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں اس حدیث میں جس تکبیر کا ذکر کیا گیا وہ ذکر کی ایک قسم ہے، اور تلبیہ بھی ذکر کی قسم ہے، اسی لیے تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ کے درمیان
تکبیر کو داخل کر دیتا تھا اور تلبیہ کو منقطع یعنی تلبیہ کو ختم نہیں کرتا تھا، کیونکہ شارع علیہ السلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے تلبیہ کو منقطع نہیں کیا حتیٰ کہ جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری، یعنی کنکریاں مارنے تک آپ نے تلبیہ کا ورد جاری رکھا، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب ہے۔ امام مالک نے کہا جب زوال آفتاب، سورج جب ہٹ جائے، زوال ہو جائے، زوال آفتاب ہو جائے تو تلبیہ کو روک دے، منقطع کر دے، اور یہ بھی کہا جب مسجد عرفہ کی طرف جائے تو تلبیہ نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 971 حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی عن عاصم عن حفصة عن ام عطیة قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البقر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی عاصم سے و حفصہ سے و حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے بیان کیا ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن نکلیں، یہاں تک کہ ہم کنواری لڑکی کو بھی اس کے پردے میں سے نکالتے، یہاں تک کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے چلنے کا حکم دیتے، ان کو لے کر نکلتے عیدگاہ کی طرف، پس وہ لوگوں کے پیچھے رہتی اور وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر پڑھتی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں کرتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی توقع رکھتی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی عیدگاہ کو جاتی تھیں مردوں کے ساتھ، کوئی بھی نہیں چھوٹتی تھی، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی ایسی حالت میں ہوتی، پیریڈ کے دنوں میں بھی ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے اور ان کو مردوں کے پیچھے رکھتے، وہ مردوں کے پیچھے چلتی اور تکبیر کا ورد جاری رکھتی تھی، مردوں کے ساتھ دعائیں کرتی تھی، ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی دعاؤں میں اور تکبیر میں، تاکہ اس دن کی برکتوں سے وہ بھی مالا مال ہوں۔ عیدین میں تکبیرات پڑھنے کی تفصیل اور مذاہب ائمہ، یعنی عیدین میں تکبیرات کس طرح پڑھنا چاہیے اور ائمہ کا اس سلسلے میں کیا مسلک ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، علامہ خطابی اور علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ ان ایام میں، ان دنوں میں تکبیر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کافر اپنے بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، تاکہ ان دنوں میں قربانی کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اور صرف اسی کا نام بلند کیا جائے۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس دن عورتیں بھی تکبیرات پڑھیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک رہیں۔ عید کے دن عورتیں بھی گھروں سے نکل کر عیدگاہ جائیں، پردہ دار خواتین بھی اور حائضہ عورتیں بھی، جو عورتیں پیریڈ میں ہوں وہ بھی، لیکن حائضہ عورت نماز کی جگہ سے الگ رہیں، مصلی میں نہ جائیں عیدگاہ میں۔ عید کے دن اور عید کی رات کو تکبیرات پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو قتادہ عید کے دن تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے تھے، عیدگاہ جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے عید الاضحیٰ میں تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے اور واپسی میں بھی تکبیر پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ یہ امام مالک کا مسلک ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ عیدگاہ میں تکبیر پڑھتا رہے حتیٰ کہ امام آ جائے، امام نماز پڑھانے کے لیے جب آ جائے تو اس وقت تک تکبیر پڑھتے رہے، خالی نہ بیٹھے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور امام کے آنے کے بعد تکبیر کو روک دے، یعنی اللہ اکبر تکبیر نہ پڑھے، اور عیدگاہ سے واپسی میں تکبیرات نہ پڑھے۔ امام شافعی نے کہا مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات میں تکبیرات پڑھے اور صبح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، یہاں تک کہ عید الفطر کی صبح کو امام نکل آئے اور نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھے۔ بہرحال کثرت سے تکبیرات پڑھتا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اور نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات پڑھے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن بھی تکبیرات میں گزارے، نماز کو جاتے ہوئے بھی تکبیر کہے، اور البتہ عید الفطر کو تکبیرات نہ پڑھے۔ امام طحاوی نے کہا کہ جس نے عید کے دن تکبیرات پڑھی اس نے اس آیت پر عمل کیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اور اس طور پر کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ اس آیت کی یہ تفسیر زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ انہوں نے کہا
اپنے اقوال اور افعال سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اس کا احترام کرے۔ اور قیاس یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں تکبیرات پڑھے، کیونکہ عیدین کی نماز میں تکبیرات پڑھنے کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی نمازوں کے بعد خطبہ پڑھنے میں اور باقی سنتوں میں اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم 2991 جلد 3 صفحہ 513 میں بیان کی گئی ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی کیونکہ یہاں اس کی مکمل شرح کی گئی۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ یوم العید، عید کے دن نیزے کی طرف نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 972، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ترکز الحربۃ قدامہ یوم الفطر والنحر ثم یصلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوهاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی نافع سے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آپ نماز پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ یعنی سامنے سے کوئی گزرنے والا اگر گزرے تو نمازی کی نماز میں خلل نہ ہو، جیسا کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ بتایا گیا، اسی لیے سامنے ایک سترہ، جس کو فقہ کی اصطلاح میں سترہ کہتے ہیں، ایک نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ نمازی کے سامنے سترہ قائم کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترہ اس لیے گاڑھا جاتا تھا تاکہ وہ نماز میں آپ کے لیے سترہ ہو جائے۔ جب آپ صحرا میں نماز پڑھا رہے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھی جائے، خواہ امام ہو یا تنہا پڑھ رہا ہو۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بغیر دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے بغیر سترہ قائم کیے ہوئے اس لیے نماز پڑھائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سترہ قائم کرنا، سامنے کوئی چیز رکھنا، لکڑی گاڑنا فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ حدیث نمبر 973، باب حمل العنزۃ او الحربۃ بین یدی الامام یوم العید، عید کے دن نیزہ یا برچھی کو امام کے سامنے گاڑنے کا حکم۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا الولید قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرنی نافع عن ابن عمر قال كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزۃ بین یدیہ تحمل وتنصب بالمصلی بین یدیہ فیصلی الیہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابراہیم بن منذر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عمرو نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے خبر دی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے جبکہ نیزہ آپ کے سامنے اٹھایا جاتا تھا، یعنی آپ کے سامنے نیزہ لے کر چلتے تھے اور آپ کے سامنے عیدگاہ میں نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، پس آپ اس کی طرف نماز پڑھاتے، یعنی سترہ آپ قائم کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 454 اور حدیث نمبر 972 میں گزر چکی ہے۔ باب خروج النساء والحجز الى المصلی، حدیث نمبر 974، حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور وعن ایوب عن حفصة بنحوه وزاد في حدیث حفصة قال او قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحجز المصلی۔ خواتین اور حیض والی عورتوں کا عید کی طرف جانے کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن عبد الوہاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی ایوب سے و محمد سے، وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم بالغہ اور پردہ دار عورتوں کو نماز عید کے لیے گھروں سے لے کر نکلیں، اور ایوب سے حضرت حفصہ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے، اور حفصہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، یا کہا بالغہ اور پردہ دار عورتیں گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں، اور حائضہ عورتیں البتہ عیدگاہ سے دور رہیں، عیدگاہ میں داخل نہ ہوں۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 324 میں گزر چکی۔ باب خروج الصبیان الی المصلی، حدیث نمبر 975، حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال
خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر و اضحیٰ فصلی ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذکرهن وامرهن بالصدقہ۔ بچوں کا عیدگاہ کی طرف جانے کا بیان، بچے عیدگاہ کو جا سکتے ہیں یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمرہ بن عباس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے، پس آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کی، ان کو واعظ کیا اور نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اس وقت آپ چھوٹے تھے جس وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو عیدگاہ لے جا سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر شعور ہو۔ بالکل ایسے چھوٹے بچے جنہیں شعور نہ ہو یا جو طہارت صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے، ایسے بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 98 میں گزر چکی۔ باب استقبال الامام الناس فی خطبۃ العید، قال ابو سعید قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل الناس۔ حدیث نمبر 976، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحیٰ الى البقیع فصلى رکعتین ثم اقبل علینا بوجهه وقال ان اول نسکنا فی یومنا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك۔ عید کے دن خطبے میں امام کا لوگوں کی طرف رخ کرنا، لوگوں کی طرف چہرہ کر کے خطبہ دینا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہوئے۔ اس تعلیق کو امام بخاری نے صحیح بخاری حدیث نمبر 956 میں مکمل سند کے ساتھ روایت کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن طلحہ نے حدیث بیان کی، وہ زبید سے، وہ شعبی سے، وہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے چہرے کو ہماری طرف متوجہ کیا، یعنی اپنے چہرے انور کے ساتھ ہماری طرف آپ توجہ کیا اور فرمایا ہمارے اس دن میں ہماری پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم نماز سے ابتدا کرتے ہیں۔ عید کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں، ہم لوٹ جاتے ہیں، پس ہم نحر یعنی قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس طرح کیا، یعنی عید الاضحیٰ کے دن جس نے پہلے نماز ادا کی پھر قربانی دی، اس نے ہماری سنت کی موافقت کی، ٹھیک سنت کے مطابق کام کیا۔ اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا، نماز پڑھنے سے پہلے قربانی دے لی، تو یہ صرف وہ چیز ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر لیا اور یہ قربانی میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نماز عید سے پہلے اگر قربانی دی جائے تو وہ قربانی نہیں ہوتی، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز سے پہلے ذبح کر چکا ہوں، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں نے نماز سے پہلے قربانی دے دی اور میرے پاس ایک 6 ماہ کا بکرا ہے جو 1 سال کے بکرے سے زیادہ فربا اور موٹا ہے، قربانی کے قابل ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو ذبح کر لو، اب نماز کے بعد پھر اس کی قربانی دو، اور تمہارے بعد وہ کسی اور کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، یعنی یہ حکم تمہارے ساتھ خاص ہے، اگر تمہارے بعد کوئی 6 ماہ کا بکرا قربانی میں دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 951 میں گزر چکی۔ باب العلم الذی بالمصلی، حدیث نمبر 977، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قیل له اشهدت العید مع النبی قال نعم ولولا مکانی من الصغر ما شهدته حتى اتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته۔ عیدگاہ میں جھنڈا لگانے کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی سفیان سے، انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عابس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، ان سے پوچھا گیا
کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور اگر میں اتنا کم عمر نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہوتا، یعنی میں آپ کے ساتھ عیدگاہ میں عید کی نماز میں شریک تھا، حتیٰ کہ آپ اس جھنڈے کے پاس گئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس گاڑا ہوا تھا۔ آپ نے نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان خواتین کو نصیحت کی، وعظ کیا اور دین کی باتیں بتائی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ نے ان کو حکم دیا۔ پھر میں نے ان عورتوں کو دیکھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں ہاتھ بڑھاتی اپنے کانوں کی طرف اور اپنے بالیاں، سونے کے جو کچھ ان کے پاس میسر تھا وہ سب اتار کر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں زیورات اتار کر ڈال دیتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صدقے کے بالیاں وغیرہ آپ جمع کرتے ایک رومال میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 98 میں گزر چکی ہے۔ باب موعظۃ الامام النساء یوم العید، حدیث نمبر 978۔ حدثني اسحاق بن ابراہیم بن نصر قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه۔ عید کے دن امام یعنی عید کی نماز پڑھانے والے کا خواتین کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مجھے اسحاق بن ابراہیم بن نصر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عطا نے خبر دی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، عطا نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پس جب آپ فارغ ہو گئے یعنی خطبے سے فارغ ہو گئے تو ممبر سے اترے، پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے، ان کو نصیحت کی، واضح و نصیحت فرمائی، ان کو سمجھایا، دین کی باتیں بتائیں۔ اس وقت آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا، صدقہ وغیرہ جو خواتین کرنے والی تھی اس کو آپ نے ایک رومال میں جمع کیا اور خواتین اس کپڑے میں صدقہ ڈال رہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آپ نے ان کو واضح و نصیحت کی، ان کو تاکید کی، تو انہوں نے جو کچھ ان کے پاس اس وقت میسر تھا وہ اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے رومال میں کپڑے میں ڈال رہی تھی۔ میں نے عطا سے پوچھا کیا وہ عید الفطر کا فطرہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن وہ صدقہ تھا جس کا وہ خواتین صدقہ کر رہی تھیں، یعنی اللہ کی راہ میں نفل صدقہ دے رہی تھی۔ وہ عورتیں اپنا چھلا بغیر نک کی انگوٹھی اتارتی اور کپڑے میں ڈال دیتی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے رومال میں ڈال دیتی، اپنی بالیاں، اپنے جو بھی سونے کے ان کے پاس موجود تھے وہ سب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے رومال میں کپڑے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا کیا امام پر یہ نصیحت کرنا واجب ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی، انہیں واضح و نصیحت کی، تو کیا اس طرح ہر امام کو کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ان پر واجب ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی امام کو، خطیب کو چاہیے کہ وہ حسب موقع لوگوں کو نصیحت کریں، انہیں دین کی باتیں بتائیں، اور اگر ان سے کوئی برائیاں ہو رہی ہیں، کوئی سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ان کو تنبیہ کرے، ان امور کی طرف نشاندہی کرے، ان کو بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 958 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 979 قال ابن جریج واخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال شهدت الفطر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم كأني انظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها
انتن علی ذلک قالت امرأۃ واحدۃ منہن لم یجبہ غیرہا نعم لا یدری حسن من ہی قال فتصدقن فبسط بلال ثوبہ ثم قال ہلم لکن فداء ابی و امی فیلقین الفتخ والخواتیم فی ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتخ الخواتیم العظام کانت فی الجاہلیتی۔ ابن جریج نے کہا اور مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی طاؤس سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ حاضر ہوا، عیدگاہ گیا۔ وہ سب خطبہ دینے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، گویا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے اور خطبہ دینے کے بعد ممبر سے نیچے اترے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے، لوگوں کو آپ اشارہ کر کے حکم دے رہے تھے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں میں سے آپ جگہ بناتے ہوئے خواتین کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 یہ آیت پڑھی کہ جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں، ارادت کے ارادے سے آئیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لیجئے، کہ وہ پوری آیت ہے یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ سب سے پہلی بیعت یہ لیجئے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں باندھیں گی۔ بہرحال ایسے مختلف احکام کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کیا تم ان باتوں پر قائم رہو گی جو بیعت ہے اس آیت میں، کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، اپنی اولاد کا قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، اور معروف میں بھلائی کی باتوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ کیا تم سب ان باتوں پر قائم رہو گی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خواتین سے تو کسی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک عورت نے کہا جی ہاں ہم ان احکام پر قائم رہیں گی۔ حسن بن مسلم راوی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کون عورت تھی، وہ خاتون کون تھی جنہوں نے جواب دیا کہ ہم ان شرائط پر قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر تم صدقہ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا بچھایا اور کہا لاؤ ڈالو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ عورتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں، یعنی آپ کے رومال میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ امام عبد الرزاق نے کہا اس حدیث میں جو فتح کا لفظ آیا ہے یا عربی لفظ ہے، اس سے بڑے چھلے مراد ہیں جو زمانے جاہلیت میں عرب کی عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ اس سے عورتوں کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں جب وہ پہنچی تو ان کے پاس ظاہر بات ہے کوئی اگر باہر جا رہا ہو تو اس کے ساتھ کبھی رقم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس موقع پر جب ان کو صدقہ کرنے کا حکم ہوا تو فوراً ان کے پاس جو بھی میسر تھا، جیسے کان کے بالیاں ہیں اور انگوٹھیاں ہیں، جو کچھ ان کے پاس موجود تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ خیرات کر دیا۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 98 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 980 باب اذا لم یکن لها جلباب فی العید۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حفصة بنت سیرین قالت كنا نمنع جوارینا ان یخرجن یوم العید فجاءت امرأة فنزلت قصر بنی خلف فأتيتها فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت اختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين۔ قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قال ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين۔ قالت فقلت لها الحيض قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا۔ جب عید کے دن کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو، نیا باب ہے یہ جی، باب کا عنوان ہے
حدیث باب نمبر 20 بابن اذا لم یکن لہا جلبابن فی العید، عیدگاہ جانے کے لیے اگر عورت کے پاس چادر نہ ہو، سر ڈھانکنے کے لیے اوڑھنی یا دوپٹہ نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی، حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا سے انہوں نے کہا ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں ٹھہری، میں اس سے ملنے گئی تو اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں جنگوں میں شرکت کی اور ان کی بہن 6 غزوات میں ان کے ساتھ رہی۔ ان کی بہن نے کہا ہم بیماروں کو دوا دیتے تھے، بیماروں کی دوا ڈوری کرتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ جنگ میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ تو بتاتی ہیں کہ جنگ میں ہم جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کی دوا ڈوری کرتے، ان کو مرہم لگاتے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے اور پانی پلاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کسی عورت پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے کہ اگر اس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ باہر نہ نکلے؟ یعنی اگر کسی خاتون کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے دوپٹہ، چادر یا اوڑھنی نہ ہو اور وہ باہر نہ نکلے، گھر ہی میں رہے، جنگ میں شریک نہ ہو تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی سہیلی کو چاہیے کہ وہ اس کو چادر اوڑھائے، یعنی کسی کے پاس سے عاریتاً لے لے اور خیر کے کاموں میں شرکت کرے، اور انہیں چاہیے کہ وہ نیکی کے مقامات اور مسلمانوں کی دعاؤں میں حاضر رہیں۔ حفصہ نے کہا پھر جب حضرت ام عطیہ آئی تو میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کیا آپ نے اس طرح کی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے والد قربان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اور وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو کہتی کہ میرے والد آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جوان عورتیں عیدگاہ کی طرف نکلیں، یا فرمایا تھا جوان اور پردہ دار عورتیں، یعنی سب کو عیدگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس میں راوی ایوب کو شک ہے، اور حیض والی عورتیں بھی نکلیں، جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، پیریڈ کے دنوں میں ہیں، وہ بھی عیدگاہ کو آئیں، البتہ عیدگاہ سے دور رہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں، وہ نیکی کے مقامات اور مسلمانوں کی دعاؤں میں حاضر رہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا حیض والی عورتیں بھی باہر نکلیں، عیدگاہ کی طرف جائیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کیا حیض والی عورت میدان عرفات میں حاضر نہیں ہوتی؟ یعنی حفصہ بنت سیرین کے تعجب کو دور کرتے ہوئے حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی عورت حج کر رہی ہو اور اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا وہ اس کو عرفات میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے؟ میدان عرفات میں بھی حاضر ہوتی ہے اور فلاں مناسک ادا کرتی ہے، فلاں جگہ، یعنی مینا میں، مزدلفہ میں نہیں جاتی بس۔ یعنی حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حیض والی عورتیں بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں، البتہ وہ عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہوں، باہر رہیں۔ پھر ان کے حضرت حفصہ بنت سیرین کے تعجب کو دور کرتے ہیں کہتی ہیں کیا حیض والی عورت میدان عرفات میں حاضر نہیں ہوتی؟ یعنی عورت پیریڈ کے بھی دنوں میں ہو، حج ادا کر رہی ہو تو اس کو عرفات میں جانے کی اجازت ہے، اسی طرح اور فلاں جگہ حاضر نہیں ہوتی، یعنی مینا اور مزدلفہ میں نہیں جاتی کیا؟ تو جاتی ہے، مینا اور مزدلفہ، عرفات میں بھی جب حاضر ہوتی ہے تو عیدگاہ میں بھی حاضر ہو سکتی ہے، بس حائضہ عورتیں عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہوں، اس کے باہر رہیں۔ باب اعتزال الحیض المصلی، حیض والی عورتوں کا نماز پڑھنے کی جگہوں سے الگ رہنے کا بیان۔ عیدگاہ کو جائیں لیکن عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہوں، عیدگاہ کے باہر رہیں۔ حدیث نمبر 981 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قالت ام عطیہ امرنا ان نخرج فنخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور فاما الحیض فیشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم ویعتزلن مصلاهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن المثنى نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی ابن عون سے، وہ محمد سے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم باہر نکلیں، یعنی عیدگاہ کی طرف جائیں، بس ہم حیض والی عورتوں کو اور جوان عورتوں کو اور پردہ دار خواتین کو باہر نکالتی تھیں عیدگاہ جانے کے لیے، ان کو لے کر نکلتی تھیں۔ ابن عون نے کہا یا جوان پردہ دار عورتوں کو، رہی حیض والی عورتیں، پیریڈ والی عورتیں تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعا میں حاضر ہوں اور البتہ ان کی نماز کی جگہوں سے الگ رہیں۔ اس حدیث کی تشریح بھی
حدیث نمبر 335 میں گزر چکی ہیں۔ باب نمبر 22 باب النحر والذبح یوم النحر بالمصلی، قربانی کے دن عیدگاہ میں نحر اور ذبح کرنا، عیدگاہ میں قربانی کے جانور ذبح کرنے کا بیان۔ اونٹ میں صرف نحر کیا جاتا ہے اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نحر یعنی اونٹ کو دور سے چاقو کے ذریعے وار کر کے اس کی گردن پر اس کو گرا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو نحر کہتے ہیں۔ باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے سینے کے بالائی حصے اور حلق کے درمیان نیزہ مارا جاتا ہے، اس کو نحر کہتے ہیں۔ اور حلقوم اور شہرک کے درمیان چھری سے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ نحر اور ذبح میں فرق ہے، اس طور پر کہ حلقوم اور شہرک کے دائیں بائیں کی دو رگیں بھی کٹ جائے، جس کو ودجان کہتے ہیں عربی میں۔ حدیث نمبر 982 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنی کثیر بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینحر او یذبح بالمصلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے کثیر بن فرقد نے حدیث بیان کی نافع سے و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نحر کرتے تھے یا ذبح کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ عیدگاہ میں ذبح کرتے تھے اور بکرے وغیرہ بھی آپ ذبح کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، جس میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور بقیہ 37 اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے تاکہ آپ ان کو ذبح کریں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں عیدگاہ میں قربانی کے جانور کو اس لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ کوئی شخص امام سے پہلے ذبح نہ کر لے، اور جبکہ عیدین اور جماعت کے افعال امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ امام پہلے ہو، مقدم ہو اور لوگ اس کے تابع ہوں، پہلے امام ذبح کرے پھر مصلی۔ اسی لیے امام مالک نے کہا ہے کہ جب تک امام ذبح نہ کرے اس وقت تک کوئی شخص ذبح نہ کرے۔ اور اس پر اتفاق ہے کہ جس نے جمرہ پر کنکریاں مار لیں، حاجی کے لیے جو رمی جمار ہے اس کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور سر منڈانا جائز ہو گیا۔ یعنی رمی جمار کے بعد حاجی کو قربانی کرنے کی اور سر منڈانے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور نہ ہی سر منڈا سکتا ہے، خواہ اس وقت تک امام نے قربانی ذبح نہ کی ہو۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اگر امام نے بالکل قربانی نہ کی ہو اور ذبح کا وقت داخل ہو گیا تو قربانی کرنا جائز ہے، امام کی قربانی کا انتظار نہ کیا جائے۔ باب نمبر 23 باب کلام الامام والناس فی خطبۃ العید واذا سئل الامام عن شیء وهو یخطب۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 983 سے اگلی نشست میں ہم دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔